انڈیا کی اینٹ سے اینٹ بجانے والا امیر تیمور کون تھا؟ کتنی جنگیں لڑی؟ کتنے سال حکومت کی؟ ناظرین، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ ہر وقت کے بادشاہ، آمر اور جنگجو نے دنیا فتح کرنے کا خواب سجایا اور چند تو اس خواب کی تکمیل میں کچھ حد تک کامیاب ہی ہوئے۔ کسی نے آدھی دنیا فتح کی تو کوئی صرف دنیا کے 1/4 حصے تک ہی پہنچ پایا، اور تاریخ گواہ ہے کہ کوئی بھی بادشاہ یا جنگجو پوری دنیا پر اپنا پرچم نہیں لہرا سکا، پھر چاہے وہ سکندر اعظم ہو، چنگیز خان ہو، ہلاکو خان یا پھر امیر تیمور ہو۔ سبھی نے اپنے نام کی تشہیر کے لیے دنیا کے چند ممالک کو فتح کیا اور تاریخ میں امر ہو گئے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے جس تاریخی شخصیت کا ذکر کریں گے وہ ہے امیر تیمور، جس کے نام سے بھی ہندوستانیوں کو نفرت تھی اور ہندوؤں کی بڑی تعداد اس کے نام سے ڈرتی تھی، کیونکہ ہندوستان کو فتح کرنے کا خواب پورا کرتے کرتے امیر تیمور نے ہندوؤں کی نسل کشی کی۔ امیر تیمور کس طرح انڈیا کی اینٹ سے اینٹ بجائی اور ہندوستان کے کتنے علاقوں کو فتح کیا، کتنی جنگیں لڑی اور کتنا عرصہ حکومت کی، انہی سبھی سوالات کا جواب دینے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ دراصل امیر تیمور کون تھا اور کیوں اپنا ذکر تاریخ کے سنہری اوراق میں درج کروا گیا۔ دوستو، امیر تیمور نے 1336 میں سمرقند کے قریب کے ایک قصبے کیش میں آنکھ کھولی۔ وہ تیمور لنگ کے نام سے مشہور تھا۔ اس کے والدین معمولی درجے کے زمیندار تھے اور امیر تیمور نے اپنی زندگی میں 42 ملک فتح کیے اور لاکھوں انسانوں کا قتل عام کیا۔ ازبکستان اور وسطی ایشیا میں اسے عظیم فاتح کی حیثیت سے یاد کیا جاتا ہے۔ تیمور ایک ترک منگول قبیلے برلاس سے تعلق رکھتا تھا۔ چنگیز خان اور امیر تیمور دونوں کا جد امجد تومنا خان تھا۔ تیمور لنگ کا تعلق اپنے وطن کے ایک معمولی خاندان سے تھا۔ اس کی زندگی گھوڑے کی پیٹھ پر بسر ہوئی اور آدھی دنیا کے لشکروں کو یکے بعد دیگرے مغلوب کیا اور اپنی سلطنت وسطی ایشیا سے افغانستان، ہندوستان، فارس، بغداد و دمشق، انقرہ اور آرمینیا تک وسیع کی۔ خراسان کے شہر سبزوار پر جب فتح پائی تو 1.5 لاکھ کھوپڑیوں کا مینار بنوایا تاکہ دنیا جان لے کہ اس کے آگے سر اٹھانے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ امیر تیمور کی ایک خاصیت یہ تھی کہ وہ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلا سکتا تھا۔ وہ نہ صرف حافظ قرآن تھا بلکہ اس کا حافظہ اتنا قوی تھا کہ قرآن کی کوئی بھی آیت الٹی پڑھ سکتا تھا۔ تیمور دینی اور دنیاوی علوم کا ماہر تھا۔ اسے مفتی اور فقیہ بھی کہا جاتا تھا۔ تیمور کی زندگی ایک خواب سے شروع ہوتی ہے اور ایک خواب پر ہی ختم ہوتی ہے۔ سمرقند و بخارا پر تصرف حاصل کرنے کے بعد امیر تیمور نے ایک حیرت انگیز خواب دیکھا جس میں اسے آسمان میں معلق ایک سیڑھی پر چڑھنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ جب وہ کئی زینے اوپر چڑھ چکا ہوتا ہے تو ایک غیبی آواز آتی ہے، کیا تو جانتا ہے کہ تو نے کتنے زینے طے کر لیے ہیں؟ تیمور نے جواب دیا، نہیں۔ پھر آواز آئی، تو جتنے زینے چڑھ آیا ہے یہ تیری زندگی کے شب و روز ہیں، البتہ تو جب تک زندہ رہے گا اوپر ہی جائے گا، کبھی نیچے نہیں آئے گا۔ لہٰذا ایک نصیحت یاد رکھ کہ ہمیشہ دانشوروں، علماء، صنعت کاروں اور شاعروں کا لحاظ رکھ، انہیں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھ، چاہے وہ تیرے مخالف ہی کیوں نہ ہوں، اور ایسے لوگوں کو ہرگز تکلیف نہ پہنچا خواہ وہ تیرے دین کو نہ مانتے ہوں۔ تیمور نے اس نصیحت پر عمل کیا۔ وہ جس شہر کو تاراج کرتا وہاں لاشوں کے انبار لگا دیتا، لیکن وہاں کے ادیبوں، شاعروں اور دانشوروں کے گھروں کو جائے امان قرار دے دیا جاتا۔ دنیا فتح کرنے کا جنون۔ دوستو، تخت نشین ہونے کے بعد تیمور نے ان تمام علاقوں اور ملکوں پر قبضہ کرنا اپنا حق اور مقصد قرار دیا جن پر چنگیز خان کی اولاد حکومت کرتی تھی۔ اس نے ہمیشہ خود سے کئی گنا بڑی فوج اور مملکت کو شرمناک شکست سے دوچار کیا۔ اس کی تقریباً ساری زندگی قتل و غارت میں گزری۔ امیر تیمور نے فتوحات اور لشکر کشی کے ایسے سلسلے کا آغاز کیا جو اس کی موت تک پورے 37 سال جاری رہا۔ تیمور کے ابتدائی چند سال چغتائی سلطنت کو قبضہ کرنے میں صرف ہو گئے۔ وہ 776 میں کاشغر اور 781 میں خوارزم پر قابض ہوا۔ اس کے بعد اس نے خراسان کا رخ کیا۔ 1381 عیسوی بمطابق 783 ہجری میں ہرات کے خاندان کرت کو اطاعت پر مجبور کیا۔ اگلے سال نیشاپور اور اس کے نواح پر 785 ہجری میں قندھار اور سیستان پر قبضہ کیا۔ 1386 عیسوی میں اس نے ایران کی مہم کا آغاز کیا۔ اس مہم کے دوران وہ پورے شمالی ایران پر قابض ہو گیا۔
تیمور نے 1392 میں ایران میں نئی لشکر کشی کا آغاز کیا۔ اس مہم کے دوران اس نے ہمدان، اصفہان اور شیراز فتح کیا، آل مظفر کی حکومت کا خاتمہ کیا اور اس کے بعد بغداد اور عراق پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح امیر تیمور پورے ایران اور عراق پر قابض ہو گیا۔ امیر تیمور کی ہندوستان پر چڑھائی۔ 1398 عیسوی میں امیر تیمور ہندوستان کو فتح کرنے نکلا۔ ملتان اور دیپال پور سے ہوتا ہوا دسمبر کے مہینے میں وہ دلی پہنچا۔ اس وقت دلی کے شاہ نصیر الدین محمود تغلق کے پاس ہاتھیوں کے ایک بڑی اور مضبوط فوج تھی۔ دلی فتح کرنے کے لیے راستے میں امیر تیمور نے اسپندی نام کے ایک گاؤں کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ یہاں تیمور نے لوگوں سے خوف و ہراس پھیلانے کے لیے تمام لوگوں کو لوٹ کر تمام ہندوؤں کو قتل کر دیا۔ پھر تیمور کی فوج نے پانی پت کا رخ کیا اور شہر کو تہس نہس کرنے کا حکم دیا۔ اب تک تیمور کے پاس تقریباً 1,00,000 ہندو قیدی تھے۔ دلی پر چڑھائی کرنے سے قبل اس نے ان سب کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس نے یہ بھی حکم دیا کہ اگر کوئی فوجی بے قصور لوگوں کو قتل کرنے سے ہچکچائے تو اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ اگلے دن ہی دلی پر حملہ کر کے نصیر الدین محمود تغلق کو آسانی سے شکست دے دی۔ 4 دن میں سارا شہر خون سے لت پت ہو گیا۔ دلی کو فتح کرنے اور وہاں قتل عام کرنے کے بعد وہ میرٹھ گیا اور وہاں بھی ہندوؤں کا قتل عام ثواب کی نیت سے کروایا۔ 1999 میں تیمور سمرقند سے اپنی آخری اور طویل ترین مہم پر روانہ ہوا۔ طویل جنگ لڑنے کے بعد تیمور سمرقند واپس آ گئے۔ چین فتح کرنے کا خواب اور موت کی آغوش۔ دوستو، چین ایک زمانے میں چنگیز خان کی اولاد کے قبضے میں رہ چکا تھا، اس لیے تیمور چین پر بھی اپنا حق سمجھتا تھا۔ تیمور نے چین پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ چین میں سردیاں شباب پر تھیں اور تیمور بوڑھا تھا، اوپر سے وہ شدید بیمار بھی۔ اسی دوران اس کی موت ہو گئی۔ 18 فروری 1405 کو وہ چین کے دریائے سیہون کے کنارے شدید سردی کے عالم میں سکتے کی حالت میں 70 سال کی عمر میں وفات پا گیا۔ اس کی لاش واپس سمرقند لا کر دفنائی گئی۔ جنگجو تیمور کی فتوحات کے لحاظ سے شمار کیا جائے تو سکندر اعظم اور چنگیز خان کے ہم پلہ تھا۔ تیمور نے اپنی سلطنت میں امن و امان قائم رکھا۔ سلطنت خوشحالی اور ترقی کی منازلیں طے کرتی رہی۔ تجارت کو فروغ ملا۔ دنیا کے 42 ملکوں کو فتح کرنے والے تیمور لنگ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔